ایک ایسی عورت کی کہانی جو سال میں 2 بچے پیدا کرتی۔ وجہ جان کر آپ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی، جسے جیل میں ہر کوئی شبو کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ قیدی نمبر 245، جس کا پورا نام شبانہ لیاقت تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنی شروع کی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی تیز مجرمہ تھی، جو کہ اس وقت 14 بچوں کی ماں تھی۔ اور جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ 14 بچوں کی ماں ہے، جس نے 7 سالوں میں 14 بچے جنم دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر 14 بچے کس کے تھے؟ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 9 سال سے اسی جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کا جیل تھا۔ یہاں سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ عرف شبو نے یہ 14 بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کاموں کو ترک کر کے پہلے شبانہ کی فائل کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور پھر اسے ایک الگ کوٹری میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح سے چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کی مجرمائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں۔ اور اپنی 15 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ شبو مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا ہے؟ میری نظر اس کے پیٹ پر تھی، جس کو دیکھ کر میں بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 7 مہینوں سے حاملہ تھی۔ شبانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے؟ اس اندھیری کوٹری میں اس کی ہنسی بہت ہی بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا، سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ ہی نہیں ہو تو پھر تم نے 14 بچے کیسے پیدا کر لیے، اور وہ بھی اس کال کوٹری میں رہتے ہوئے، جہاں کسی مرد کا تو دور دور تک گزر بھی ممکن نہیں۔ اور اب جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے شبانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کانسٹیبل نے میرے اکیلے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے خبردار کیا تھا کہ شبو ایک نفسیاتی عورت بھی ہے، اور جیل میں ہر کوئی اس سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک علیحدہ کوٹری میں بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑ دیا تھا، اور اس کے سر پر 10 ٹانکے آئے تھے، اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹری میں سناٹا چھایا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے۔ مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو شبانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ کر کے دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ سچ سچ بتاؤں، یقین کرو گی؟
اس لمحے مجھے واقعی وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی اور جسامت میں مجھ سے زیادہ لمبی چوڑی تھی، اور اس کی فائل پر درج اس کے کارناموں نے مجھے پہلے ہی بہت زیادہ چوکنا کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا، ہاں، صرف اور صرف سچ ہی سننا چاہتی ہوں، کیونکہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، اور اگر وہ مجھے سچ بتائے گی تو میں ان کی جان بخش دوں گی، ورنہ اسے میرے عتاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا، میں کنواری ہوں، میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ شبانہ کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہ حاملہ کھڑی تھی اور میرے منہ پر سچ کے نام پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا اور کہا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے جو تمہاری پیٹ میں پل رہا ہے، وہ بھی بنا کسی تعلق کے تم حاملہ ہو گئی ہو؟ تھپڑ کھاتے ہی وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور جب اس کی ہنسی میں کچھ کمی ہوئی تو کہنے لگی، ہاں، بالکل اسی طرح جیسے پہلے میں نے 14 بچے پیدا کیے ہیں، اور اب پھر میں بچہ پیدا کرنے جا رہی ہوں، اور وہ بھی بنا شادی کے۔ بات مکمل ہوتے ہی اس پر دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ عورت اتنی آسانی سے کچھ بھی نہیں بتانے والی ہے۔ میں غصے کے عالم میں اسے کوٹری میں ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی، جہاں کانسٹیبل ہنا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میڈم صاحبہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے منہ نہ لگیں، پتہ نہیں یہ جادو کر رہی ہیں یا پھر کوئی بہت ہی بڑی مکار عورت۔ یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ یہ تو اپنی کوٹری سے باہر بھی کم نکلتی ہے۔ اسے زیادہ تر بند ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ کب اس کو دورہ پڑ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے ہنا سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میری بات سن کر اس نے کچھ حساب لگایا اور کہنے لگی، میں 3 سال 4 مہینے سے یہی موجود ہوں، اور جب سے میں نے شبو کو اس طرح دیکھا ہے، میرے سامنے اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، لیکن نہ ہی وہ جیل سے کبھی باہر گئی اور نہ ہی اس سے کوئی ملنے آیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ شبانہ سے ہونے والی ملاقات اور ہنا کی باتوں نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پس پشت کوئی بڑی حقیقت پوشیدہ تھی، اور جسے جاننے کے لیے مجھے شبانہ کے ماضی تک پہنچنا تھا۔ ایک عورت ہو کر جو جرم اس نے کیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی، اور اسی لیے میں نے شبانہ کے ماضی کو کھنگالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے ماضی کو کھنگالنے پر میرے سامنے کیسا بھیانک سچ آئے گا۔ سچائی تک پہنچ کر میرے تو اپنے ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا نام حمیرہ تھا اور میں ایک جیلر تھی، اور معمول کے مطابق صبح صبح اپنے راؤنڈ پر تھی۔ مجھے اس جیل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، میری پوسٹنگ بس کچھ دنوں پہلے ہی ہوئی تھی، اسی لیے میں ابھی یہاں بہت کم لوگوں سے واقف تھی، ورنہ میری عادت تھی کہ میں ایک ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کے سبھی معاملات سے واقف رہا کرتی تھی۔ میری نوکری ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی، میرے اندر سے نرمی بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جن عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کی سب بہت شاطر اور سزا یافتہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے اندر ماں، بہن، بیٹی جیسے جذبات میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو مار کر یہاں تک پہنچی تو کوئی اپنی اولاد کو بیچ کر، اور اسی لیے میرا دل بھی ان کو لے کر بہت سخت تھا۔
میں اپنی نوکری کو لے کر بہت ہی ایماندار اور فرض شناس تھی، اسی لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میری بہت عزت تھی، اور جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی۔ اور اس دفعہ بھی میں پوسٹنگ ہو کر فیصل آباد سے اس جیل میں آئی تھی۔ یہاں خطرناک مجرماؤں کو سزا کے بعد رکھا جاتا تھا۔ یہ جیل بہت زیادہ بڑا تھا، اور آج میں پہلی دفعہ اس حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کی تمام مجرماؤں کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھیں جن کے چہروں پر شفافیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرماؤں کی فائلیں چیک نہیں کی تھی، اسی لیے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہ تھی۔ میں نے سبھی پر اپنی گہری نظر ڈال رہی تھی کہ جب ہی میری نظر ایک ایسی مجرمہ پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور میں نے اپنے پیچھے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس حالت میں وہ جیل کے اس حصے میں کیوں موجود ہے، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ کوئی 35 سال کی خوبصورت اور حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بڑا گناہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے، جس کے نشان آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہیں۔ عموماً میں پہلی ہی نظر میں مجرموں کو اچھی طرح جان لیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی نظر میں سمجھ نہیں آتے تھے، اور اس عورت کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں آئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں آئے کتنے روز ہو گئے ہیں، اور کون سا جرم کر کے یہاں پہنچی ہو؟ کم سے کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، میں تو پچھلے 6 سال سے یہاں موجود ہوں، اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی، اور کانسٹیبل سے کہا، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 6 سال سے یہاں ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے، اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا، اور وہ میرے پیچھے ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، مجھے بتایا گیا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی۔ کچھ سرکاری لوگ ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے تھے، اور میں پھر ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی، اور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ وہ عورت اور اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا، کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میرا ٹرانسفر اس جیل میں اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، کیونکہ پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے آئے دن ادارے کو خبروں میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اور واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں سب کچھ الٹ پھیر تھا، اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو مناسب خوراک بھی نہیں مل رہی تھی، اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو 15 دن ہو گئے تھے، اور یہ 15 دن میں نے اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ ہے، اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات موجود تھے، اسی لیے میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھا لیا اور سوری کی کہ میں اتنی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میری ساس، شوہر اور میرا بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اسی لیے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا اور ہم نے بہت اچھی طرح اس کی سالگرہ منائی۔ میرا بیٹا ابراہیم میرا اکلوتا بیٹا تھا، جو کہ بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہوں، ابراہیم کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیا کرتی تھی۔ آج بھی بہت تھکے ہوئے ہونے کے باوجود میں نے بہت شاندار طریقے سے اس کی سالگرہ منائی تھی۔ رات کو جب تھکی ہاری سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میری ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح صبح مل کر آئی تھی۔ میں اسی کو سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر عباد کہنے لگے، کیا بات ہے بیگم صاحبہ، رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ عباد کی بات پر مسکرا اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بہت اچھی طرح میری کام کی نوعیت کو بھی سمجھتے تھے۔ عباد کہنے لگے کہ اتنے سالوں میں ہم صرف ایک بیٹے کے ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہونے چاہئیں۔ عباد کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 245 شبانہ لیاقت چل رہی تھی، اسی لیے میں نے چھوٹتے ہی عباد سے پوچھا، کیا کوئی عورت بغیر مرد کے حاملہ بھی ہو سکتی ہے؟ میری یہ بات سن کر عباد چونک گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا، جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں عباد کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور کام والی زندگی کو الگ الگ رکھتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد مجھے عباد کی باتوں سے سکون آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ ابراہیم میرا اکلوتا بیٹا تھا جسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے میری گود ہری کی تھی۔ اور ایک شبو تھی جو بغیر شادی کے ہی بچے پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر ایک قیدی کو کس غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شبانہ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر کسی غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا ماضی ٹٹولنا تھا۔ وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 8 سے 10 سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اور اس طرح شبانہ گرفتار ہوئی، اور پھر اس نے اپنا یہ جرم خود اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے 60 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھیں اور اس کے بعد بڑی ہی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اور کس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے میں اس محلے تک پہنچ گئی تھی جہاں شبانہ رہائش پذیر تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پر جو کچھ پتہ چلا اس نے تو مجھے چونکا کر ہی رکھ دیا۔ شبانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور اسی نشے میں
وہ اپنی بیوی یعنی شبانہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا، اور اسی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شبانہ کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس وقت شبانہ صرف 15 سال کی تھی۔ شبانہ کی ماں خود تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن شبانہ کو اس کے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ شبانہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھیٹ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ شبانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب شبانہ نے اس عمل کے لیے انکار کیا تو پھر محلے والوں نے دیکھا کہ شبانہ کے گھر رنگ برنگے مرد آنے لگے ہیں۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان مردوں کا اس گھر کے یعنی باپ اور شبانہ سے کیا تعلق تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب شبانہ نے سارے محلے کو قورمہ پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اور اسی لیے پولیس والوں کو اطلاع کی گئی، اور پتہ چلا کہ شبانہ نے تو اپنے باپ کو ہی آری سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی روز وہ گرفتار ہو گئی، اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، اور عدالت سے اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا، اور ان مردوں کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا۔ شبانہ نے کیسے اپنے باپ کو کاٹا؟ ایک 16-17 سال کی لڑکی کیسے صفاکی کی انتہا کو چھو گئی تھی؟ نہ ہی شبانہ کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اسی لیے کسی محلے والے کو بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ شبانہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے، اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ شبانہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک وہی تھی جو مجھے ہر تفصیل سے سچ سچ بتا سکتی تھی۔ لیکن اس کی چبھتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگتی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ شبانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی، اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ شبانہ کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہے، اور اسی نے شبانہ کے ہر بچے کو پیدا کروایا ہے۔ شبانہ کے پاس ہمیشہ جڑواں اور صحت مند بچے جنم لیتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر شبانہ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہیں سرکاری ادارے میں بیچ دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی شبانہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا اور بہت کوشش کی تھی کہ اس سے رابطہ ہو جائے، مگر اسے کہیں بہت دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اب مجھے شبانہ کی طبیعت ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کال کوٹری کے کٹھن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور شبانہ تو پچھلے 7 سالوں سے حمل جیسے عمل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً 2 دن بعد شبانہ کی طبیعت میں کافی سدھار آ گیا، تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اسے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ شبانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا، تو میں نے اس سے کہا، میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اور میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں اگر وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دے، تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ شبانہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ میں نے مسکرا کر شبانہ سے کہا، اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے،
اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ بھی اپنی اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے گا جو اسے جیل میں حاصل نہیں ہو سکی۔ اس بات پر شبانہ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، نہ ہی مجھے علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی ہی رہتی ہوں۔ آج پہلی دفعہ شبانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شاید اسے بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم سچ میں نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنے ماضی کی داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج سے ہی، لیکن ایک انسان تھی، اور اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شبانہ نے مجھے بتایا اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی ہر روز پامال ہونے لگی تھی، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے اس گناہ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ اور پھر وہ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی، لیکن یہاں آنے کے 6 مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ حمل اس جیل میں آنے کے بعد ہی ٹھہرا ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کے جسم میں کب آیا، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس نے 14 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور پھر اس دفعہ وہ پھر سے حاملہ تھی۔ اس کے حصے کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا؟ اور یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں تفتیش شروع کی اور اپنے ہی ملازمین سے تفتیش کا آغاز کیا، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری جان نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ہر مہینے قیدیوں کو جو چیک اپ ہوتا تھا اسی کے دوران اس نے شبوں کے اندر کسی مرد کے جراثیم منتقل کیے تھے، اور اس سے بچے پیدا کروا کر انہیں آگے فروخت کر دیا تھا۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی، اور اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سے قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے، اور وہ انہی قیدی عورتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی اور غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ شبو واقعی مظلوم تھی، اور اس نے کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اور خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے اس جیلر کے خلاف آگے کمپلین فارورڈ کر دی تھی، اور شبوں کی سزا بھی کم کروا دی تھی۔ اب کچھ ہی دن باقی تھے اور پھر وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کاج کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی، اور اب جو بچے پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی شبوں کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کے بچوں سے اسے جدا نہیں کر سکتی تھی۔
کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی، یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔